علامہ الدین حنفی سیفی صاحب کے اسلامک اور سبق آموز بیانات کے لیے الحناف کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج 11ویں سپارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ تو 11ویں سپارے کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصلاحی عمل کے بغیر توبہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی ایک بندہ گناہ بھی کرتے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح نہیں کر رہا، اور ساتھ ساتھ گناہ کری جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ توبہ کری جا رہا ہے، تو اس توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس عمل کو چھوڑنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ سے یہ کام نہیں کرنا، اس کے بعد توبہ کرنی ہے تو اللہ پاک نے توبہ قبول فرما لینی۔ دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی اس پارے کے اندر کہ منافقین جو ہیں وہ معاشرے کا گند ہیں، یعنی معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والے ہیں، معاشرے کو بگاڑنے والے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر ان کے حوالے سے بیان فرما دیا کہ یہ معاشرے کو بگاڑنے والے ہیں اور معاشرے کا گند ہیں۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے دیہاتی مسلمانوں کے بارے میں اور دیہاتی منافقین کے بارے میں دونوں کی جو فکریں ہیں، سوچیں ہیں، وہ بیان فرمائی کہ دیہاتی جو مسلمان ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، اور جو دیہاتی منافقین ہیں وہ اپنے کفر اور اپنے نفاق کے اندر بھی بڑے سخت ہیں۔ یعنی جو منافقین ہیں وہ اپنے معاملات میں بڑے سخت ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے معاملات میں بڑے سخت ہیں۔ وہ بھی اللہ پاک نے اس بارے کے اندر بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کے درجات بیان فرمائے کہ پہلے وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے، یعنی شروع میں جنہوں نے ایمان لایا۔ دوسرے وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، پھر کچھ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ تو یعنی صحابہ کے درجات بیان ہوئے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین، جو پہلے جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، ان کا پہلا درجہ ہے، پھر دوسرے ہیں، پھر تیسرے ہیں، پھر انصار ہیں۔ اس طرح اللہ نے بیان فرمایا کہ کچھ صحابہ پر فضیلت ہے، وہ بیان فرمائی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں اس بارے میں بیان فرما دیا کہ منافقین کے لیے کل قیامت والے دن دردناک عذاب ہوگا۔ آگے ہی اس بارے کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اوصاف بیان فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صفتوں سے نوازا، اور ان کے اندر یہ صفتیں ہیں: ایمان والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ پر مضبوط ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر، ہر بات پر آمنا و صدقنا کہنے والے ہیں۔ تو یہ ساری صفات اللہ پاک نے صحابہ کرام کی اس بارے میں بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مسجد درار، مسجد ترار اور مسجد تقوی، دونوں مسجدوں کی آپس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ منافقین نے مل کر ایک مسجد بنائی تھی، اور وہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ اس کے اندر وہ فتنہ فساد اور اپنے سازشیں اور اسلام کے خلاف سازش کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج آ کر ہماری مسجد کا افتتاح کریں۔ انہوں نے فرمایا جب میں واپس آؤں گا تو پھر افتتاح کروں گا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو اللہ رب العزت نے آیات مبارکہ نازل فرما دیں کہ وہ مسجد جو ہے وہ ضرر والی ہے، نقصان والی ہے، اور اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں۔ تو آپ نے اس مسجد میں کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد میں کھڑا ہونا جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور وہ مسجد قباء تھی۔ اور اس مسجد قباء کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ وہاں کے لوگ اتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک بھی طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ان لوگوں کی ایک یہ صفت تھی کہ وہ اپنے استنجے کا بڑا خیال رکھتے تھے، جو قطرے ہوتے ہیں ان کو بالکل صحیح طریقے سے صاف کر کے اس کے بعد وضو کرتے تھے۔ تو وہ صفات اللہ پاک کو، اللہ تعالیٰ کو وہ صفت ان کی پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا قرآن مجید میں۔ تو آج بھی نماز سے پہلے یہ قطروں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر یہ کپڑوں کے ساتھ لگتے ہیں یا جسم کے ساتھ لگتے ہیں، نماز بندے کی قابل قبول ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے وسوسے بھی آتے ہیں، نماز پھر ٹھیک بھی نہیں ہوتی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قبروں کو دیکھا، عذاب ہو رہا تھا، تو ایک کا فرمایا کہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کا فرمایا کہ یہ چغلی کرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ قطروں کو اپنے صاف کر کے تسلی کر کے اس کے بعد وضو کرنا، یہ بھی کیا نام ہے، ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مومنوں کے جان اور مال اللہ نے خرید لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کے مال بھی، ان کی جانیں بھی جنت کے بدلے خرید لی ہیں، یعنی کل قیامت والے دن اللہ ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر بیان فرما لیا کہ کافروں کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی بھی ہم دعا یہ نہیں کر سکتے یا اللہ تمام کفار کی بخشش فرما، ایسا کبھی بھی اللہ نے منع فرما دیا۔ اس طرح غزوہ تبوک کے اندر کچھ صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت کا اعلان، یعنی کچھ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے، میں بس مختصر بیان فرماتا ہوں، کرنے لگا ہوں کہ کچھ صحابہ کرام سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، منافقین جو ہیں وہ نفاق کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔
تو جو سستی کی وجہ سے دو صحابی اندر سے ایمان والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والے تھے، لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے 50 دن تک بات نہیں کی، تربیت دیکھو نا حضور نے کہ 50 دن تک حضور نے ان سے بات نہیں کی، گھر والوں کو کہا ان سے بات کرنا چھوڑ دو، ان کی بیویوں کو ان سے الگ کر دیا، اور وہ صحابہ جو ہیں جنگلوں میں نکل گئے، توبہ پہ توبہ۔ 50 دنوں بعد ان کے قرآن کے اندر ذکر آیا کہ وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ویسے بہت سارے منافقین بھی آتے گئے، یا رسول اللہ مجھے یہ مسئلہ تھا اس لیے نہیں گیا، حضور نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جو نفاق والے تھے، جو منافقین تھے، حضور نے فرمایا تم جاؤ، لیکن جب وہ 3 مخلص مومن مسلمان آئے، حضور نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان کی صحیح سے تربیت فرمائی۔ تو جو منافق تھے ان کو تو ویسے ہی دھتکارے ہوئے تھے نا، تو جو مخلص ایمان والے تھے ان تین بندے تھے جن کا اللہ نے ذکر بھی فرمایا، وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ جو 3 رہ گئے تھے ان پر زمین تنگ ہو گئی، پھر یہاں تک کہ ایک صحابی کو باہر روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ آپ ایسا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف توجہ نہیں دیتے، تم ایسا کرو وہاں سے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ پھر اس دن وہ روئے، انہوں نے کہا ایسا وقت آ گیا کہ اب کافر مجھے کہیں گے اپنے نبی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو ان کا دل پھاڑ کے روئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مومن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہیں، حضور کا جب بھی حکم آیا اس پر آمنا وصدقنا کہیں۔ آگے ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ گھر میں بیٹھ کر بھی مجاہدین کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو جو گھر میں بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو چاہیے کہ گروپ بنا لو، سارے کے سارے تم لوگ جہاد پہ نہ جاؤ، کچھ لوگ گھروں میں بھی رہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دین کی فقاہت حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، اور پھر لوگوں کو اندر دین کی کیا کریں، دین کی اشاعت کریں، لوگوں کو دین سکھائیں۔ تو گھر بیٹھے بیٹھے اگر دین مجاہدین کا ثواب حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ بندہ علم دین حاصل کر کے آگے پھیلائے تو اس کو اللہ پاک مجاہدین جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن مجاہدین کی فضیلت پھر بھی نہیں ہے، ان تک پہنچنا پھر بھی کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جو فضیلت ہے وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر بندے کی 49 کروڑ نمازوں کا ثواب اللہ پاک اس مجاہد کو دیتا ہے جو جہاد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اور یہ ثواب کسی اور کے لیے دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ کچھ لوگ ہیں یہ یہاں سے بستر اٹھاتے ہیں، یہ جو ہمارے وابی لوگ ہیں، یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں، یہاں سے بستر اٹھا کے تبلیغ جماعت پہ جائیں گے، کہیں گے ہمیں اپنی پہلی صف کے اندر کہتے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ نہ یہ ثواب ان کے لیے، نہ یہ دعوت اسلامیوں کے اجتماع کے لیے ہے، نہ ہی کیا نام ہے ذکر کی محفلوں کے لیے ہے، نہ ہی یہ کسی اور کی۔ یہ فضیلت صرف اور صرف مجاہدین کے لیے ہے جو کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ اب یہ کوئی بندہ اس کو اپنے اوپر نہ چسپا کرے کہ بھائی ہم بستر اٹھا کے جائیں تو ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے سامنے جب بھی آیات پڑھی جائیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، منافقین کے سامنے جب بھی آیات پڑھی جائیں ان کے اندر فساد اور فتنہ اور گند زیادہ ہوتا ہے۔ تو یعنی ہے اچھی چیز قرآن کی آیت، لیکن آگے زمین کی بات ہے، آگے دل کی بات ہے۔ اچھے دلوں پر اچھا اثر اور جو برے دلوں والے لوگ ہیں ان پر برا اثر ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کفار کے ساتھ سخت رویہ رکھو، نرمی سے ان کے ساتھ کبھی بھی پیش نہ آؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایمان کا جو آپس میں تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حریص علیکم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر حریص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تم لوگ مقبول انسان بن جاؤ اور اللہ پاک تمہاری مغفرت فرما دے۔ اسی سے آگے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ شروع اور یہ سورہ یونس، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہیں، اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ یہ ہماری طرح چلتا پھرتا انسان ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح گلیوں میں پھرتے ہیں، کھاتے بھی ہماری طرح، پیتے بھی ہمارا طرح انسان ہے، اس وجہ سے ہم ایمان ہیں۔ تو یہ مضمون میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا۔ آخرت پر ایمان نہ لانے والے جہنم میں جائیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی بھی انسانوں کے ساتھ معاملات میں جلدی نہیں کرتا، اگر جلدی کرتا تو یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جاتے۔ مثال کے طور پہ اب جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک دم اس کی پکڑ ڈیل دی جاتی ہے اور ڈیل دی جاتی ہے اور ڈیل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر جلدی ہوتی تو ان کو یہ سب کے سب ختم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ معاملات کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، ان کو ڈیل دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے کہ ابھی سدھر جائیں، ابھی سدھر جائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں تنگی اور خوشحالی میں لوگوں کا رب سے تعلق، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جب تنگی آتی ہے تب اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، جب خوشی آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر فرمایا۔
کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ آپ قرآن کو بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی آپ قرآن کو ان سے کہہ دیں کہ قرآن میرا تو ہے نہیں، اللہ کی طرف سے آتا ہے، میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی جو عقلی دلیل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ وہ بہت لینتھی مضمون ہے، اس وجہ سے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت حق ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل بھی قرآن میں بیان فرمائے۔ اس طرح مشرکین کے جو معبود ہیں، یعنی جن کی وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ فضول میں اپنا ماتھا پٹک کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ دین میں اختلاف کرنے کی سزا اللہ نے بیان فرمائی کہ دین میں اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جن مسائل کے اندر اختلاف ہے وہ مختلف فی مسائل ہیں، اس اختلاف سے یہ مراد نہیں ہے، اس اختلاف سے یہ مراد ہے کہ عقائد کے اندر کوئی بندہ اختلاف نہ پیدا کرے، اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن مجید کے اندر سزا بیان فرمائی ہے۔ نیکیوں کا ان کے اعمال سے بڑھ کر اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرما دیا۔ گناہگاروں کے کل قیامت والے دن چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہو جائیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان فرمایا۔ کل قیامت والے دن یہ پتھر جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، کل یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ہماری پوجا کرو، یعنی یہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان فرما دیا کہ مشرکین عرب اللہ کو خالق و مالک تسلیم کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو عرب کے مشرک لوگ تھے وہ اللہ رب العزت کو مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے اور مالک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان۔ مشرکین سے چند سوالات قرآن کے اندر اللہ نے پوچھے ہیں کہ یہ اس کا جواب دو، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے سوالات اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان فرمائے۔ حق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گمان اور ظن کی کوئی حیثیت نہیں، جب حق بات آ جائے اس کے مقابلے میں انسان کی جو فکر ہے یا کوئی گمان ہے یا کوئی حیثیت ہے، اس کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کوئی حیثیت نہیں ہے، حق بات جو ہے وہی سچ ہے اور وہی حق ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آدھا سپارہ ہو گیا، کل اگلا آدھا انشاءاللہ کل بیان فرمائیں گے۔ وما علینا، سپارہ آدھا بیان کیا تھا، آج اگلے 11ویں سپارے کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ تو 11ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے سپارے کے اندر بھی یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کفار کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس کی مثل کوئی صورت لے کر آؤ۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے 11ویں سپارے کے اندر بھی ان کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے یا تم یہ کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے یہ قرآن بناتے ہیں، تو قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس کی مثل کوئی ایک صورت لا کر دکھاؤ، تو تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کافر جو ہیں وہ قرآن پر اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے کیونکہ ان کے سامنے قرآن کی حقانیت ظاہر نہیں ہوئی، یعنی ان کو قرآن کا صحیح سے حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی، اس وجہ سے ان کو ایمان لانا نصیب نہیں ہوا۔ لیکن آخر میں بعد میں ان کے سامنے حقیقت بھی سامنے آ گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر بیان فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ تمام روحانی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے ایمان والو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے اور تمہارے سب کے دلوں کے لیے یہ روحانی علاج ہے، تمہارے دلوں کے لیے یہ شفا ہے، یعنی دلوں کا علاج اور روحانی جتنی بھی بیماریاں ان کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے، وہ بھی اللہ پاک نے 11ویں سپارے کے اندر بیان فرما دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بات بیان فرمائی کہ چیزوں کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ آسمان و زمین کا کوئی بھی ذرہ اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چھوٹے سا جو ذرہ بھی ہے نا آسمان و زمین کے اندر، وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے غائب نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ظاہر ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر اولیاء اللہ کی شان بیان فرمائی کہ قیامت والے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں کل قیامت والے دن نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ کسی طرح کے غمگین ہوں گے۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت کے متعلق جو لوگوں نے جھوٹ بولا ہے
جو اللہ رب العزت کے متعلق جھوٹ بولتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا کہ یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا ایک قوم کا جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، چیلنج دیا تھا، وہ چیلنج بھی اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اندر بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش ہو گئی، بہت غرور تھا، بڑا تکبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا، تو وہ بھی 11ویں سپارے کے اندر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو آپس میں کشمکش پہلے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو وہ جو کشمکش اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو آپس کے معاملات تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اندر دوبارہ سے بیان فرما دے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے آخر کار حق ثابت ہو کے رہتا ہے، یعنی کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، حق ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ غالب آتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بتایا۔ بنی اسرائیل کی ہجرت اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون پر جو دعا تھی، قوم فرعون کے لیے جو آپ نے بد دعا کی تھی، دعائے ضرر کی تھی، اللہ کے نبی جو ہیں ان کے لیے لفظ بد دعا نہیں استعمال کرنا چاہیے، ان کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دعائے ضرر فرمائی، دعائے ضرر فرمائی۔ تو دعائے ضرر جو فرمائی تھی وہ بھی اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور ایک بہت اہم ٹاپک جو کہ آج ثابت بھی ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کا جو جسم ہے اور اس کی جو لاش ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں گے، یہ 11ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور اتنے صدیوں بعد آج جا کے دیکھو میوزیم میں آج بھی فرعون کی جو لاش ہے وہ لوگوں کے لیے عبرت بنی ہوئی اور ابھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات سائنسدانوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان کے سامنے یہ چیز آئی تو پھر انہوں نے کہا واقعی جو ہے یہ آیت، بہت سارے سائنسدان یہ آیت پڑھ کر اور فرعون کا جسم دیکھ کر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، کہ اللہ رب العزت نے جو کہا کہ خلاف عقل بات ہے نا، لاش کتنے دن رہتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 30 دن، پھر سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، ہڈیاں بھی زمین کے اندر مل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کے علاوہ تو فرعون کی جسم اور لاش کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے، تو آج تک عبرت بنی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے 11ویں سپارے کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس سپارے کے اندر کہ فرعون نے موت کے وقت کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس کا کلمہ اس وقت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوا۔ جب ڈبکیاں لگنے لگیں سمندر کے اندر، غوطے کھانے لگا، اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو اس کا اس وقت ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح قوم یونس کے علاوہ کوئی بھی قوم موت کے وقت ایمان نہیں لائی۔ یہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ جب ان کے موت کا وقت آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پچھلی قومیں غرق ہوئی ہیں وہ ایمان لانے کے بغیر ہی دنیا سے گئی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر بیان فرما دیا۔ اور مشرکین کے جو جھوٹے معبود ہیں ان معبودوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً اس بارے کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 12ویں سپارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔